امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی. انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا. وہ بیٹھا نہیں، پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. کتنا غلط میسج آپ نے دیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل حدیثوں کی مسجد میں آیا بھی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں، آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا. آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے، دعا مانگنا میری ضرورت. بعد دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں. احادیث گواہ ہیں اس کے اوپر کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی بڑی ترغیب دلائی. بلکہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ مسموع، مستجاب اور مقبول دعا نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے اس کو فرمایا ہے. چنانچہ سنن الترمذی میں امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے، حدیث نمبر 3499 ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایُّ الدعاء اسمع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے سب سے زیادہ مسموع، مستجاب اور مقبول دعا کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرمایا کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے وہ سب سے زیادہ مقبول دعا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دلائی. امام ابو داؤد اور امام نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی. یہ لفظ آتے ہیں اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نبی کریم علیہ السلام آپ خود نماز کے متصل بعد استغفار بھی کرتے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحیح بخاری میں موجود ہے سرکار 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے نماز کے متصل بعد. یتعوذ دبر الصلاۃ بہؤلاء الکلمات، ان کلمات کے ساتھ حضور اللہ کی پناہ مانگتے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. تو آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ خود بھی فرضوں کے بعد دعا مانگتے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے. رہ گیا یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، تو اس کی تو مطلقاً حدیث میں فضیلت آئی ہے. امام ترمذی حدیث روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر 3556 ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بڑے حیا والا، کرم والا ہے، اور اسے حیا آتی ہے اپنے بندے سے اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی پلٹا دے اور ان کو نامراد پلٹا دے. امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے، یہ میرے سامنے سنن الترمذی موجود ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حدیث نمبر 385 ہے، 385 کے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز 2 رکعت، تشہد فی کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہے، وتخشع، اور اس میں عاجزی ہے، تضرع ہے، مسکنت ہے،
वतुक़निउ यदैक, और फरमाया कि तू नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग। ऐ तरफ़अहुमा इला रब्बिका मुस्तक़बिलन बिबुतूनिहिमा, कि तू अपने हाथ उठाकर अपने मौला से दुआ मांग। व तक़ूल, और ये अर्ज़ कर या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब। और फरमाया वमन लम यफ़अल ज़ालिक, कि जिसने ऐसा ना किया फ़हुवा कज़ा व कज़ा, तो मतलब ये है फ़हुवा कज़ा मन लम यफ़अल ज़ालिक फ़हुवा खिदाजुन, तो वो नाकिस है, यानी उसकी नमाज नातमाम है कि जो इस तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं मांगता। इस हदीस को इमाम नसाई ने अस्सुनन अल कुबरा में रिवायत किया है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में रिवायत की। ये कि इज्तिमाई तौर पे जो दुआ मांगी जाती है, इसका सबूत भी हदीस के अंदर मौजूद है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर इस हदीस को रिवायत किया और अल्लामा ज़हबी ने इस हदीस पर सुकूत इख्तियार किया, यानी ये हदीस लायक इस्तिदलाल है। वो हदीस क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक में 5529 हदीस नंबर है और इमाम तबरानी ने भी इस हदीस को रिवायत किया और इसमें अल्लामा हैसमी ने बयान किया कि इस हदीस के जो रिजाल हैं वो सही के रिजाल हैं, तो ये हसनुल हदीस है। और उसमें हदीस क्या है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यज्तमिउ मलाउन, फरमाया जब भी कोई जमात इकट्ठी होती है, जमा होती है, खा वो फर्ज नमाज की सूरत में या किसी भी महफिल के अंदर, फयदउ बादुहुम व युअम्मिनुल बाद, फरमाया कि कुछ दुआ मांगते हैं और कुछ आमीन कहते हैं, इल्ला अजाबहुमुल्लाह, तो उस इज्तिमाई दुआ को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि फ़र्ज नमाज के बाद दुआ नहीं मांगनी चाहिए या हाथ नहीं उठाने चाहिए या इज्तिमाई तौर पे दुआ नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ पर अमल की तौफीक अता फरमाए।